بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میری جو بھی ویڈیوز ہیں ان کا مین اگر آپ تھیم دیکھیں تو وہ ہے تربیت۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ تعلیم تو ہو رہی ہے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ہر جگہ تعلیم کا تو ایک ایلیمنٹ چل رہا ہے، اس پہ زور بھی ہے، گریڈز پہ اور ہر چیز پہ بہت زور ہے، لیکن جو چیز مسنگ ہے وہ تربیت ہے۔ جبکہ ویسٹ میں یہ چیز ہو رہی ہے، اور میں نے ویسٹ کی بکس کے ریفرنسز، اس کے میں نے حوالہ جات اور جو ویلیوز کے حوالے سے ویڈیو ہیبٹس کے حوالے سے میں نے ریکارڈ کرائی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک ذخیرہ اپنے پاس موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کا بھی مین موضوع تربیت ہے، اس میں واقعات بھی ہیں، اس میں حوالہ جات بھی ہیں، اس میں قیامت کا بھی ذکر ہے، اچھے اعمال کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اگر اس کا دیکھیں تو سبجیکٹ جو میں سمجھتا ہوں اس کا جو بیسک تھیم ہے وہ بھی تربیت ہے۔ ہر چیز جو ہے نا وہ تربیت پہ لیڈ کر رہی ہے۔ تو اگر میں قرآن پاک کو اگر دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بڑی خوبصورت اس میں جو اگر نظر آتی ہے سورہ حجرات ہے، جو کہ سورہ نمبر 49 ہے قرآن پاک کی۔ اگر آپ وہ دیکھیں پوری صورت پڑھیں تو اس کا خلاصہ اگر میں کچھ ورڈز میں اگر میں بیان کروں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر وہ ساری خوبیاں کسی انسان میں آ جائیں تو اس سے کتنا خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ ایک ہمارا ہارڈ ویئر ہے، جیسے ایک ہمارا جسم جس کے اندر ہمارے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں، یہ ساری چیزیں ہیں، دس از دی ہارڈ ویئر، اور دوسرا ایک سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ہارڈ ویئر میں ذرا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کے لیے ہم دوائی لیتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جو سافٹ ویئر ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ جو لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اس کی اہمیت کا ان کو پتہ ہے کہ سافٹ ویئر کا ذرا سا پرابلم آ جائے تو دیکھیں وہ کرپٹ کر دیتے ہیں سارے سسٹم کو، ٹھیک ہے۔ تو سافٹ ویئر پہ ہماری توجہ کم ہے۔ تو اب میں اگر ایک ایگزامپل دوں، آپ سورہ حجرات کو اگر آپ پڑھیں گے تو سورہ حجرات کے اندر میسیجز کیا ہیں، اگر میں اس کو ورڈ میں اگر میں بیان کروں تو آپ دیکھیں ایک آتا ہے فتبینوا، یعنی خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے خبریں آگے پہنچاتے ہیں، ریمورس اس سے ہوتی ہیں، اس سے کتنا ڈیمیج ہوتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے فاصلحوا، دو مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس میں صلح کرا دیا کرو، ٹھیک ہے۔ اس ایک صلح سے آپ دیکھیں کہ کتنا آپ چینج لا سکتے ہیں معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح آگے ورڈ اگر میں اس کو ایک اور میسیج ہے وہ اقسطوا، ٹھیک ہے، انصاف سے کام لیا کرو۔ ہم دڑے بازی کرتے ہیں، ہم جو ہے نا اپنے بہن بھائیوں کا یا اپنا جس کے ساتھ ہمارا لنک ہوتا ہے، اولاد ہماری غلط کام کر رہی ہو تو اس کا ہم ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی نے اس کو صحیح بات بھی بتائی ہو لیکن اس کے ساتھ ہم پوزیشن لے لیں گے اور ہم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ لا یسخر، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ یہ تو ہماری روٹین ہے، ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، مذاق اڑانا، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا، ٹھیک ہے، اور ایسی جگہ پہ اس کا مذاق اڑانا جس سے میں بھی اس کی شخصیت پہ برا اثر پڑے یا اس کا امیج جو ہے نا ہم ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولا تلمزوا، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ خاص کر کے ایک جو چھوٹا طبقہ ہے اس کو تو ہم تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کانفیڈنس خراب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے انفارچونیٹلی کئی ٹیچرز ہمارے، میں نے سرکاری اسکولوں میں آگے پیچھے دیکھا ہے کہ جس طرح وہ بچوں کے ساتھ جس طرح ان کا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے ان کو کانفیڈنس نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، ٹھیک ہے۔ ہم ایک دوسرے کے نام رکھتے ہیں اور اس طرح کے نام، اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑی کامن چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو میں چونکہ ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ سے مجھے پتہ ہے کہ لوگوں نے کیا کیا نام دیے ہوتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ نہ کرے کسی کی کوئی معذوری ہے تو اس کا معاشرے میں جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا لا یغتب، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور ہم ایک دوسرے کی غیبت تو کامن ہے، کیا خواتین کیا مرد کسی معاشرے میں کسی آفس میں دیکھیں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، کسی محلے میں ہم ہیں،
اور باقاعدہ محفلیں سجتی ہیں اور ایک دوسرے کی غیبت کے لیے پورا ایک ماحول سجایا جاتا ہے اور پھر ہم کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ کوئی ان میں سے ایک اٹھا کے اگلے کو بتا دیتا ہے اور بات پہنچ جاتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کی ہماری جو ہے نا وہ کیا رہ جاتی ہے، وہاں پہ ایک دوسرے کا کیا امیج رہ جاتا ہے جب بات آگے تک پہنچ جاتی ہے، اور کئی دفعہ اس میں سے چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ لا تجسسوا، اور کسی کی ٹو میں نہ لگا کرو، کسی کی جاسوسی کرنا، اور یہ بہت کامن ہے، اور کچھ لوگوں میں تو ہیبٹ ہوتی ہے، کچھ مردوں میں ایسی ہیبٹ ہوتی ہے، عورتوں میں تو ہوتی ہے، مردوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جناب یہ کیا ہوا، کیا پالیٹکس ہے، کون کس سے کیا بات کر رہا ہے، اس نے اس کو یہ کہا ہوگا، پھر ہم کڑیاں جوڑتے رہتے ہیں، اور ٹھیک ہے، اور ہم وہ خرابی پیدا کرتے ہیں اور پالیٹکس کو، اور اپنی انرجی اسی کام میں ضائع کرتے ہیں، اور جو اپنا ٹائم ہے اور انرجی جو پازیٹیو لگانی چاہیے اس کو ہم ان چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کا اوورال ہمارے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کیریئر میں، ہماری زندگی میں، ہمارے بے شمار مسئلوں میں ایک ہم اپنا امیج ایک ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہیں ہی اس طرح کا کہ یہ لوگوں کی ٹو میں رہتا ہے بندہ، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اس میں چیز جو نظر آتی ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو، ٹھیک ہے، یہ بدگمانیاں تو گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اس کی تحقیق میں جائیں، آپ دیکھیں بے شمار آپ کو ایگزامپلز ملیں گی، اس میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، اس میں آپس میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، صرف اس لیے کہ ایک دوسرے سے لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر یہ جو میسیج اس سورہ حجرات میں دیے گئے ہیں، اگر آپ اس سورہ کو پڑھیں اور یہ ہم اپنے اندر دیکھ لیں، اچھا یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی ایلیمنٹ میں موجود ہوتی ہیں، کہیں زیادہ ہوتی ہیں، کہیں کم ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس پہ غور کریں کہ ہم دوسرے کو تو اچھا دوسرے کو یہ الزام دے رہے ہوتے ہیں کہ یار اس میں یہ خرابی ہے، لیکن اپنے آپ میں نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یار ہمارے اندر یہ ایلیمنٹ کتنا زیادہ ہے، اور کون سی چیز میں بھی کچھ باقی چیزیں کم ہوں گی، ایک آدھ چیز زیادہ ہوگی، تو اس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہماری شخصیت کتنی بہتر ہو سکتی ہے، اور ہم معاشرے میں کتنا اچھا مقام پیدا کر سکتے ہیں، ہم اپنا جو ٹرسٹ ہے وہ کتنا انکریز کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے سبارڈینیٹس کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دائیں بائیں معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا کتنا ٹرسٹ گین کر سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو مرضی ہو جائے کہیں گے نہیں یار یہ بندہ بڑا صاف ستھرا ہے، اس میں یہ خرابیاں نہیں ہیں، اور وہ پیپل ول ٹرسٹ یو، لوگ آپ کے اس پہ یقین کریں گے آپ کی بات کا، اور آپ آٹومیٹکلی معاشرے میں ایک اپنا مقام گین کر سکیں گے۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔